أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم صدق اللہ العظیم۔ آج نماز کے اندر امام صاحب جو قرات پڑھ رہے تھے وہ سورت کی ابتدا تھی اور پھر اس کے اندر آیت کریمہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھی کہ جب یہ ٹیڑے ہو گئے، فلما زاغوا جب یہ ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبهم تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ بنی اسرائیل جب ٹیڑھے ہوئے تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ دل انسان کے جسم کے اندر وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور دل کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے ریل گاڑی میں، ٹرین میں انجن ہوتی ہے، اور دل کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے امیر ہو اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرے مامورین چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو جب انسان ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور پہلے زاغو سے مراد یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے یہ ٹیڑھے ہو گئے، یعنی انہوں نے اعمال اور افعال ایسے شروع کیے جو اس وقت کی شریعت کے خلاف تھے، پیغمبر کے ارشادات اور پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ جب انسان کی یہ زبان یہ غلط استعمال ہوتی ہے تو اس کا اثر دل کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ انسان کی آنکھیں جب غلط استعمال ہوتی ہے تو اس کا دل کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے۔ انسان کے کان جب غلط استعمال ہوتے ہیں تو اس کا اثر دل کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ دوسری چیزیں اس سے کم درجہ رکھتی ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں، آنکھ، کان اور زبان۔ اور جب اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، جب یہ غلط استعمال ہوتی ہے اور ٹیڑھی استعمال ہوتی ہیں تو پھر دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس پر اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، اور جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو وہ کالا دھبا وہ بڑھ جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ اور یہی وہ ران ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، یعنی زنگ، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پھر جب وہ سارا کا سارا اس خول کے اندر، زنگ کے اندر، اندھیرے کے اندر بند ہو جاتا ہے دل، تو پھر اس پر باہر کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ قرآن کریم سنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتا ہے، اچھی باتیں سنتا ہے، لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ چیزیں ہیں یا ہو سکتی ہے بعض میں پائی جاتی ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھی۔ صحابہ کرام کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں تھی کہ یہی ایک چیز تھی جو ان کو آگے لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ اکثیر ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ان کو اندر تھی، اور یہی صحبت کی برکات تھی، اور ان کے اخلاص اور للہیت کی برکات تھی، اور ان کے اندر اچھی صفات تھی جس کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ پاک نے موڑ دیا تھا کہ جب مجلس کے اندر قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات بیان فرماتے تھے تو ان کے اوپر ایسا اثر ہوتا تھا کہ جو رلانے والی چیزیں تھیں اس سے روتے تھے، اور جو خوش کرنے والی چیزیں تھیں اس سے وہ خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، حکم ہوگا ابعث بعث النار، جہنم کا حصہ الگ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھے گا کہ یا اللہ ما بعث النار، جہنم کا حصہ کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ ہر 1000 میں 999 یہ جہنم کا حصہ ہے، ایک کو چھوڑ کر۔ تو جب یہ سنا صحابہ کرام نے تو ان کی چیخیں نکل گئی اور وہ روئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر بچنے کی صورت کیا ہے، تو ہم کیسے بچیں گے؟ اس لیے کہ جب 1000 میں 999 جہنم کے لیے ہے تو پھر جنت میں ہمارے جانے کی کوئی وہ نہیں ہے، صورت نہیں بنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ وقفے کے بعد صحابہ کرام کو تسلی دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تعداد تم سے پہلے جاہلیت کا زمانہ گزرا ہے، کفر و شرک کے اندھیروں کا زمانہ گزرا ہے، اس سے یہ تعداد اللہ پاک پوری فرمائے گا، اور پھر تمہارے بعد قومیں آنے والی ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تعداد اللہ پاک ان سے پوری کرے گا۔ پھر صحابہ کرام خوش ہوئے، ان کی جان میں جان آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ان تکونوا ربع الجنہ، کہ تم جنتیوں میں 1/4 ہوگے، یعنی پوری دنیا میں جب سے انسان آیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک تمہاری یعنی اس امت محمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ تھے کہ تم ربع ہوں گے، 1/4۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر خوشی سے۔ یہ جو خوشی کے اللہ اکبر کہنا ہے، یہ رونا ہے، یہ خوشی کے آثار ہے، یہ ان کے دل ایسے تھے کہ جو بالکل شفاف تھے اور جو چیز ان کے سامنے آتی تھی تو وہ اس پر اثر کر جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بشارت دی کہ تم نصف ہوگے، تم 2/3 ہوگے، تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے دل کے اوپر ان کے ظاہری اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ظاہری اعمال شریعت کے خلاف ہے تو اس سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور جب دل ٹیڑھا ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ دل ٹیڑھا ہو گیا تو پھر انسان الٹا چلتا ہے، اس کو سیدھی چیزیں الٹی نظر آتی ہیں اور الٹی چیزیں سیدھی نظر آتی ہیں۔ حضرت کے ساتھ جو میں ابھی بات کر رہا تھا، ہمارے استاد محترم ہیں، ان کے ہاں ہیں مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ چھوٹے درجے کے اندر درس تھے، مجھے اشعار پڑھنا نہیں آتے، نہ عربی میں آتے ہیں نہ اردو میں آتے ہیں، لیکن بعض جو سنے ہیں تو وہ نکالتا ہوں، نہیں نکلتے، اور کبھی کبھی موقع آتا ہے تو پھر میں تو اس زمانے کے اندر حضرت اشعار درس کے دوران بہت پڑھا کرتے تھے۔ آج کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس زمانے میں بہت اشعار کہا کرتے تھے، تو یعنی وقفے سے درس کے دوران اشعار۔ مجھے میرے خیال میں آپ کے صاحبزادے نے بتایا کہ ابھی انہوں نے چھوڑ دی ہیں، تو وہ شعر درجہ ثانیہ کے اندر منطق کے دوران یہ شعر بھی مجھے یاد ہے، اور بھی بہت سارے اشعار تھے، یہ بھی یاد ہے۔ ہر چیز تیرے عشق میں الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے۔ ہر چیز تیرے عشق میں الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے۔ یہ شعر، یہ لیلا نظر آتا ہے، لیلا مؤنث ہے، وہ نظر آتی ہے ہونا چاہیے، لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے۔ یہ شعر بہت معنی خیز ہے۔ جب میری نظر کسی مضمون پہ پڑتی ہے تو بس یہ شعر مجھے یاد آتا ہے، یعنی اگر آدمی کو دنیا سے محبت ہو جائے اور حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر اس کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان کا یہ دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے کسی معشوق سے محبت ہو تو اس کی برائیاں اچھائیاں نظر آتی ہیں، اس طریقے سے دنیا سے محبت ہو، پیسے سے محبت ہو، عہدے سے محبت ہو، منصب سے محبت ہو، شہرت سے محبت ہو، خاندان سے محبت ہو، اور دنیا کے مال و متاع سے محبت ہو تو اس کو پھر سیدھی چیزیں الٹی نظر آتی ہیں اور الٹی چیزیں سیدھی نظر آتی ہے، کالا سفید نظر آتا ہے، سفید کالا نظر آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شعر مجھے بہت زیادہ پسند، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو جب دل ٹیڑھا ہو گیا تو ساری چیزیں پھر الٹی نظر آتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نہ کرے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعاؤں میں، حدیث مبارک میں آتا ہے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے تو اس میں یہ دعا ہوتی تھی، یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر خاتم النبیین تھے اور سید الرسل تھے، افضل البشر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل تھے، لیکن آپ یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک اس میں تواضع ہے کہ امت کو اس میں تعلیم ہے، تواضع ہونی چاہیے۔ انسان جتنا بھی متقی اور پارسا بن جائے، اس کو اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی وقت انسان کا یہ نفس جو ہے وہ یہ الٹ سکتا ہے، بڑا عبادتیں کرتا ہوگا، نوافل پڑھتا ہوگا، یہ چیزیں ساری پڑھنے کی ہے۔ اور حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے، کہ انسان کی فرض کی کوتاہی اور کمی وہ نوافل سے پوری ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کی کوتاہی نفل نمازوں سے پوری ہوتی ہے، فرض روزوں کی کوتاہی نفل روزوں سے پوری ہوتی ہے، اور فرض زکوٰۃ میں کوتاہی وہ نفل صدقات سے پوری ہوتی ہے۔ اگر اس طریقے سے ہوئی ہو، کبھی انسان کے اخلاص کے اندر فرق آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن انسان اس پہ فخر نہ کرے، کبھی یہ نہ کہے کہ میں نے بڑا کمال کیا۔ شاید اس کو شیطان اس وقت جو ہے وہ کیا کر دے، ورغلا دے اور پسلا دے، اور اس کو پیر رکھ کر جو ہے وہ اوندھے منہ گرا دے، تو پھر بجائے ترقی کے تنزل کی طرف چلتا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک اشارہ بھی اس میں کیا، اور دوسری بات اس میں امت کی تعلیم ہے کہ آپ یہ دعائیں پڑھا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو بہرحال یہ دور ہے، ہم منطق میں پڑھتے تھے کہ دور باطل ہے، لیکن یہ دور یہاں پر ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال کا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے۔ اچھا عمل ہو اچھا اثر ہوتا ہے، برا عمل ہو برا اثر ہوتا ہے، اور دل جب ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کرنے میں دل کا ارادہ اس سے پہلے ہے۔ اگر دل میں ارادہ نہ آئے تو پھر یہ آنکھ غلط جگہ پر نہیں پڑتی، اور کان غلط سنتے ہیں، تو ان کو جب کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر یہ ایک دلیل سی بن گئی ہے، لوگ اس کو کہتے جاتے ہیں، زبان غلط استعمال ہو، کہتے ہیں ہمارے دل ٹھیک ہے، تو یہ غلط کہتے ہیں، جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 10 15 20 گھر ہیں، ان سے ان کے جو ٹوائلٹ ہیں، ان کے جو قضاء حاجت کی جگہ ہیں، وہاں جو گندا پانی استعمال ہوتا ہے وہ ان گھروں سے نالیوں کی شکل میں نکلتا ہے، ایک جوہڑ میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو جوہڑ میں پانی جمع ہوا وہ پاک ہوگا یا گندا ہوگا؟ گندا ہوگا، گندا پانی ہوگا۔ اس آنکھ کے ذریعے سے جو ہے وہ دیکھنا، یہ غلط استعمال ہوتی ہے، یہ دل جوہڑ ہے، اور کان غلط استعمال ہوتے ہیں، اس راستے سے گندگی جاتی ہے دل پہ پڑتی ہے، اور زبان غلط استعمال ہوتی ہے، اس راستے سے گندگی دل پہ پڑتی ہے۔ اس طریقے سے ہاتھ پیر، تو جب وہ پانی گندا رہتا ہے تو یہ دل کیسے صاف رہے گا؟ اس طریقے سے اگر کسی جگہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ چھوٹیوں میں تالاب ہے صاف پانی کا، برف پگھل رہا ہے اور بارش ہوئی ہے، وہاں انسان کی رسائی یا ناممکن ہے یا مشکل ہے۔ صاف ستھرا شفاف پانی ہے، اس سے جو نہریں نیچے آتی ہیں آبادی کی طرف، 4 5 6 7 ندیوں سے آتی ہیں، تو وہ پانی صاف ہوگا یا گندا ہوگا؟ صاف ہوگا۔ تو دل جب صاف ہوتا ہے تو اس سے نکلنے والے اعمال بھی صاف ہوتے ہیں، اور جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو اس کا دل کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 واقعات پیش آئے کہ ایک عبداللہ ابن خطل کا واقعہ ہے، جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم پہ بھیجا صدقات وصول کرنے کے لیے، اس کے ساتھ خادم بھی لگایا، وہ خدمت کرتا تھا، اس سے کچھ کوتاہی ہوئی، یہ غصہ ہوا، اس کے سر کو قلم کر دیا، قتل کر دیا۔ اب یہ ظاہری جو ہاتھ تھے وہ غلط استعمال ہوئے، اس کا اثر اتنا ہوا اس پر کہ وہ اب دل اندر سے اس میں لاوا پک رہا ہے، باہر کا اثر دل کے اوپر ہوا، دل میں سوچ رہا ہے کہ اب مدینے جاؤں گا تو بڑی بے عزتی ہوگی، اس لیے آدمی کو قتل کیا ہے، اور پھر اس پر کیا نتیجہ مرتب ہوگا، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، قتل ہو جاؤں گا، تو مکے چلا جاؤں۔ مکے کے اندر مشرکین تھے، مشرکین کے پاس گیا، وہاں گیا تو اب مزید جب وہاں گیا وہ ماحول وہاں چلا گیا، اس کی وجہ سے پھر کفر و شرک کے اندر چلا گیا اندھیروں میں، اور پھر اسی کے اوپر بھی بس نہیں کیا، بلکہ کنیز ناچنے والی ان کو اعشار کچھ دیے تھے
مسلمانوں کی ہجو، اسلام کی ہجو مذمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو، مشرکین کو اسی خانہ کعبہ کے مطاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اندر داخل ہوا تو وہ معاف، جس نے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ معاف، اور جس نے ہتھیار ڈال لیے وہ معاف، جو یہاں پر آ کر کھڑا ہوا تسلیم ہوا وہ معاف، سب کو معاف کر دیا سوائے چند لوگوں کے جس میں یہ ایک ابن قتل تھا۔ ان چند لوگوں کے اندر بھی بعض لوگ مسلمان ہوئے، بعض بھاگ گئے ادھر ادھر، چند قتل ہوئے۔ یہ شخص جو قتل ہوا تو اسی خانہ کعبہ کے دیوار کے پاس، غلاف کے پاس قتل ہوا۔ یہ انسان کا ظاہر اللہ پاک ہمیں بچائے، اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی وقت پتہ نہیں چلتا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ صغیرہ ہے اور یہ کروں گا پھر بعد میں دیکھوں گا، توبہ کروں گا۔ دل کے اوپر اثر ہو جاتا ہے تو شاید پھر دل متوجہ ہی توبے کی طرف نہ ہو۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے والوں میں سے کاتبین وہی ہیں۔ یہ میں بات میں عرض کروں کہ ابو سفیان سے جب وہ حالت شرک میں تھے، ہرقل نے پوچھا تھا ایلیا میں، بیت المقدس میں، کہ آیا ان کے ساتھیوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں چند سوالات کیے تھے، اس نے جوابات دیے تھے اور جوابات کفر و شرک کی حالت میں دیے تھے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ بات پوچھی کہ آیا کوئی شخص ان میں سے مرتد ہوا ہے سختۃ لدینہ، دین کو ناپسندیدگی کی وجہ سے، دین سے نفرت کرتے ہوئے کہ یہ دین کوئی دین ہی نہیں ہے، اس میں یہ انسانیت کی یعنی رہنمائی کے لیے کوئی پہلو نہیں ہے، اس وجہ سے دین سے نفرت ہو، اس وجہ سے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کوئی شخص میں مرتد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک دکھ کے واقعات پیش آئے، یہ کسی اور وجوہات سے ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ دین کے اندر ان کو کوئی نقص نظر آیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اعمال کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ دوسری چیزوں سے۔ وہ شخص کاتبین وحی میں سے تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا، اپنی قوم چلا گیا، اور پھر وہاں جب رہا، وہ قوم ان کے کافر تھے، عیسائی تھے، تو وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو ان کو زمین میں دفنا دیا، تو زمین میں اس کو جگہ نہیں تھی، اس کو باہر اگل دیا۔ جب صبح یہ لوگ آئے، دیکھا تو وہ قبر سے باہر پڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بغض اور دشمنی اور کینے کی وجہ سے کہ ان سے بھاگ کر ہمارے پاس آیا ہے، تو ان سے بغض ہے، تو وہ زمین کے اندر بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے باہر نکالا، حالانکہ صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے دفنا دیا پھر، اور اس سے گہرا گڑھا اس کے لیے کھودا، دفنا دیا۔ جب رات گزر گئی، صبح آئے تو پھر صبح پھر زمین نے اس کو پھینک دیا تھا باہر۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ انہوں نے کیا ہو، پھر تیسری بار دفنایا۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ جل شانہ ہمیں ان حالات سے بچائے، اس کیفیت سے بچائے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ لیکن اپنے دل کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک اللہ جل شانہ کا ذکر، بے ادبی سے بچنا چاہیے، اللہ جل شانہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، شاعر اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، دل کے اندر عظمت آدمی رکھے خانہ کعبہ کے ساتھ اور انہی جو مشاعر ہے ان کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اور کبھی مذاق اور مسخرے اور گپ میں دین کی بحث اور گفتگو جب ہو، یہ یاد رکھیں، بعض ہمارے بھائی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مثلاً کسی جگہ اذان ہو رہی تھی یا کوئی نماز پڑھ رہا تھا یا کوئی اذان دے رہا تھا، تو اس سے دل لگی کے لیے اور ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر کوئی لطیفہ سا بنا لیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس سے دل کے اوپر انتہائی غلط اثر پڑتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مذاق اور اس طریقے سے خوش طبعی اور دل لگی کی باتیں اگر ہو تو وہ اس کے علاوہ عام حالات، اللہ جل شانہ کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، شاعر اللہ، عبادات، اور اذان ہے، اقامت ہے، قرآن پاک ہے، تلاوت ہے قرآن کریم کی، نماز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں میں اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔
اللہ نہ کرے اس کا اثر دل کے اوپر الٹا ہو جاتا ہے اور دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس سے نکلنے والے اعمال جو ہے وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے دلوں کو سیدھا کرے۔ اللہ کے ذکر اور اہل اللہ کی مجلس اور صحبت، سکوت اور خاموشی سے بھی دل سیدھے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی محبت سے اور بے ادبی سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔